बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये नात का हम खुलासा लिखेंगे। जैसे जैसे उसको शेर को पढ़ेंगे साथ साथ में उसके खुलासे के पॉइंट्स बनाएंगे। खुश खिसालो खुश ख्यालो खुश खबर खैरुल बशर, खुश नजदादो खुश नहादो खुश नज़र खैरुल बशर। यहाँ पे जो आप सल्लम की मुख्तलिफ सिफ़ात बयान की गई हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले अच्छी आदात, अच्छी आदात, अच्छी सोच या अच्छे ख्यालात, खुशखबरी देने वाले, आला ख़ानदान वाले, खूबसूरत, बेहतरीन इंसान। इसका जुमला देखें कैसे बनाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी आदात व ख्यालात के मालिक, खुशखबरी देने वाले, आला ख़ानदान के मालिक या हामिल, खूबसूरत और बेहतरीन इंसान हैं। दोबारा सुन लें। आप सल्लम अच्छी आदात व अच्छे ख्यालात यानी अच्छी आदात व ख्यालात के मालिक, खुशखबरी देने वाले, आला ख़ानदान के हामिल, खूबसूरत और बेहतरीन इंसान हैं। आगे आते हैं शेर नंबर 2। दिल पजीरो दिल नवाजो दिल पजीरो दिल नशीनो दिल कुशा। ये जो दूसरे शेर के ये चारों चीज़ों में एक ही है। पहला होता है दिल जीतना, दूसरे का है दिल जीतने वाला यानी दूसरा दिल में घर करने वाला, यानी दिल तीसरा है दिल को खुश करने वाला। चारा साजो चारा कारो चारागर खैरुल बशर, तो दूसरे में एक ही ये तीनों की बात है मुआलिज। खैरुल बशर बेहतरीन इंसान। तो इसका जुमला क्या बना दूसरे शेर का। आप सल्लम दिल जीत कर उसमें घर करके उसे खुश करने वाले। आप सल्लम दिल जीत कर उसमें घर करके उसे खुश करने वाले मुआलिज और बेहतरीन इंसान हैं। तीसरा शेर सरबसर महरो मुरवत, सरबसर सिद्क़ो सफ़ा, सरबसर लुत्फ़ इनायत, सरबसर खैरुल बशर। यहाँ पे जो सिफ़ात बयान की गई हैं कि आप सल्लम मोहब्बत, लिहाज, सच्चाई, पाकीज़गी और मेहरबानी का क्या क्या हैं, पैकर हैं, सरापा हैं। जुमला क्या बनेगा कि आप सल्लम मोहब्बत, लिहाज, सच्चाई, पाकीज़गी, मेहरबानी का पैकर हैं। अगला शेर साहिब खुल्क़ अज़ीम व साहिब लुत्फ़ अमीम, साहिब हक़ साहिब शक्ल कमर खैरुल बशर। यहाँ पे देखें खुल्क़ अज़ीम बेहतरीन इखलाक वाले, बेहतरीन इखलाक वाले। दूसरी चीज़ लुत्फ़ अमीम आम मेहरबानी करने वाले यानी सब पर मेहरबान। साहिब हक़ सच्चे और साहिब शक्ल कमर चांद के दो टुकड़े करने वाले। खैरुल बशर बेमिसाल इंसान भी कह सकते हैं। ये जुमला कैसे बनेगा कि आप सल्लम बेहतरीन इखलाक और मेहरबानी के मालिक या
لطف عمیم کے مالک، آپ مہربان اور بہترین اخلاق والے، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے، سچے اور بے مثال انسان ہیں۔ آپ بہترین اخلاق اور لطف عام کے مالک، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے، سچے اور بے مثال انسان ہیں۔ اگلا شعر، کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، کارزار دہر یعنی دنیا، کس چیز کی وجہ ہیں آپ؟ کامیابی، دوسری وجہ کیا ہے؟ سکون، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کامیابی اور سکون کا باعث ہیں۔ عرصہ محشر میں وجہ درگزر، یعنی قیامت والے دن کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کروانے والے، معافی دلوانے والے۔ یعنی یوں جملہ کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کامیابی اور سکون کا باعث ہیں، جبکہ قیامت کے دن معاف کروانے والے بہترین انسان ہیں۔ آگے یہ جو دو شعر اکٹھے ہیں، یہ دو شعر، رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر، کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ اب یہاں پہ آپ نے جو سب سے پہلے بیان کرنا ہے وہ ایسے ہے کہ اے خیر البشر، مخاطب کیا جا رہا ہے، اے خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوالات ہیں آگے، سب سے پہلے راہ زیست پر منزل کا چاند، زندگی میں منزل کب ملے گی؟ سوال ہے۔ دوسرا سوال، اندھیروں کا سفر کب ختم ہوگا؟ اندھیروں کا سفر کب ختم ہوگا؟ تیسرا سوال، مسلمان قوم کب عروج پائے گی؟ چوتھا سوال، برے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ یہ جملہ کیسے بنے گا؟ اے خیر البشر، ہماری زندگی میں منزل کب طلوع ہوگی، یا منزل کا چاند کب روشن ہوگا؟ ہم اندھیروں کا سفر ہمارا کب ختم ہوگا؟ مسلمان قوم کب عروج پائے گی؟ اور ہمارے برے حالات کب ختم ہوں گے؟ یہ ایک دفعہ یہ آپ نے اینڈ پہ سوالیہ نشان ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آخری شعر، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر۔ یعنی یہ بے کس ہے، یعنی بے سہارا ہے، مجبور ہے، کون؟ تائب۔ اس پہ کیا کرے؟ نظر کرم فرمائے، یعنی بے بس، مجبور، بے سہارا تائب کے حال پر نظر کرم فرمائے۔ وہ آپ کے در پر حاضر ہونا چاہتا ہے۔ یوں ہی آپ کا یہ خلاصہ جو ہے مکمل ہوا۔ ہم اس کو دوبارہ شروع سے دیکھ لیتے ایک نظر، ایک دفعہ سارے شعروں کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی عادات و خیالات کے مالک، خوشخبری دینے والے، اعلیٰ خاندان کے حامل، خوبصورت اور بہترین انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل جیت کر اس میں گھر کر کے اسے خوش کرنے والے، معالج اور بہترین انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت، لحاظ، سچائی، پاکیزگی اور مہربانی کا پیکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق اور لطف عام کے مالک، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے، سچے اور بے مثال انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کامیابی اور سکون کا باعث،
جبکہ قیامت کے دن معاف کروانے والے ہیں۔ یہاں پہ پھر مخاطب ہو گئے، اے خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری زندگی میں منزل کب آئے گی؟ ہمارا اندھیروں کا سفر کب ختم ہوگا؟ مسلمان قوم ترقی کب کرے گی؟ ہمارے برے حالات کب ختم ہوں گے؟ سوالیہ نشان۔ اور آخر میں شاعر کی طرف سے، بے مجبور اور بے سہارا طائب کے حال پر نظر کرم فرمائیں، وہ آپ کے در پر حاضر ہونا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اسے ترتیب سے لکھ لیں، یہ خلاصہ بن جائے گا۔